علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک آدمی تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا، دن رات اس کے گناہ میں گزرتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں گزرتے تھے، اور ایک گناہ کثرت سے وہ کیا کرتا تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، اور ایک دو آدمی کو قتل نہیں کیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے 99 قتل کیے، یعنی کہ ایک کم 100 اس نے لوگوں کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں سوچ آئی کہ میں نے لوگوں پر اتنا ظلم کیا، میں نے لوگوں پر اتنی زیادتی کی ہے کہ میں نے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں۔ یہ بات سوچتے سوچتے اس کے دل میں یہ بھی بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں، اللہ سے توبہ کر لوں۔ جب اس نے ارادہ کیا تو اپنا ارادہ اس نے پختہ کر لیا، یہ پختہ عزم اس آدمی نے کر لیا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ سے معافی کیسے مانگوں، اس کو طریقے کا چونکہ پتہ نہیں تھا۔ اس نے پہلے یہ پتہ لگوایا کہ کسی عالم کو دیکھا جائے، کسی سمجھدار عقل مند آدمی کے پاس جایا جائے، اس سے جا کر پوچھا جائے کہ معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ یہ آدمی چل پڑا، اپنے گھر سے نکلا، اسے پتہ چلا ایک عالم کا، اس عالم کے پاس گیا، اسے جا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عالم کہنے لگا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اس نے بتائی اپنی ساری بات کہ میں اپنی زندگی کا پچھلا سارا وقت اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہا ہوں، میرا سارا وقت گناہوں میں گزرا ہے، اور ایک گناہ میں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ وہ عالم پوچھنے لگا وہ گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور ایک دو قتل نہیں کیے بلکہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، ایک کم 100 قتل کی۔ اب جب اس عالم نے بات سنی وہ تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اس نے اتنے آدمی کو قتل کیا، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ کہنے لگا کہ تیری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شاید اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس عالم نے یہ جواب دیا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو وہ آدمی چونکہ بدظن ہو گیا، اس نے کہا کہ جب 99 قتل کیے ہیں وہ معاف نہیں ہو سکتے تو چل تیرا بھی کام میں تمام کر دیتا ہوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی 100 کی گنتی پوری ہو گئی، اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر نکلا، ارادہ وہی تھا کہ میں نے اپنے رب سے معافی مانگنی، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ پھر کسی سے پوچھا کہ کسی عالم کا بتایا جائے، کسی سمجھدار آدمی کا بتایا جائے۔ اسے پتہ چلا کہ فلانی جگہ میں ایک عالم ہے، ایک عقل مند سمجھدار آدمی ہے، اس کے پاس جایا جائے۔ اب وہ نکلا، اس آدمی کے پاس گیا، اس کو جا کے پوچھا، وہی سوال کیا جو سوال پہلے عالم سے کیا تھا۔ کہنے لگا میں نے 100 آدمی کو قتل کر دیا ہے، اور پچھلا واقعہ بھی سنایا کہ پہلے میں نے 99 قتل کیے تھے، لیکن میں جب مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا تو یہ معاملہ پیش آیا، اس نے کہا کہ میرے توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، یہ گناہ میں نے کثرت سے کیا ہے۔ اب آپ بتائیں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ یہ سمجھدار آدمی تھا، عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کو علم تھا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ کوئی بھی آدمی ہے چاہے اس سے کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ رب العزت سے جب وہ معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عالم کہنے لگا کہ کیوں نہیں، اللہ تجھے معاف کرے گا، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، لیکن ایک بات ہے کہ جس علاقے میں تو رہ رہا ہے نا، اس علاقے میں تجھ سے نیکیاں نہیں ہو سکتی، اس علاقے میں لوگ چونکہ گناہ کرنے والے زیادہ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ کہنے لگا کہ فلانی بستی ہے، فلانا علاقہ ہے، ایک علاقے کا نام لیا،
یہ عالم کہنے لگا اس علاقے میں تو چلا جا اور اس علاقے میں جا کر اللہ سے معافی بھی مانگ لے، توبہ بھی کر لے اور وہاں اپنی زندگی بسر کر، چونکہ وہاں کے لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ تو رہے گا تو پھر نیکیاں ہی کرے گا۔ اس آدمی نے ارادہ کیا کہ اب میں نے یہ علاقہ چھوڑ دینا اور اس علاقے میں چلا جانا ہے۔ یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا، اللہ کی طرف سے معاملہ ایسے ہوا کہ ابھی وہ درمیان میں تھا، بستی تک، علاقے تک پہنچا نہیں تھا، تو وہ معاملہ درپیش آ گیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت نے پا کے رہنا ہے، موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھ کے رہنا ہے۔ وہ آدمی جو تھا وہ توبہ کا ارادہ لے کر نکلا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ اب ہوا یہ، جب اس کی روح پرواز ہو گئی تو اللہ کی طرف سے فرشتے آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے بھی آ گئے۔ اللہ رب العزت نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی جنت والے فرشتے، وہ اس آدمی کو روح کو لینے کے لیے آئے کہ ہم نے اس کی روح کو رحمت میں لے کر جانا ہے، جنت میں لے کر جانا ہے۔ اور جہنم والے فرشتے کہنے لگے نہیں، آپ لے کر نہیں جا سکتے، بلکہ یہ گناہ گار تھا، اس نے ساری زندگی تو نیکی کی کوئی نہیں، اس نے 100 آدمی کو قتل کر دیا، اس لیے یہ جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اب ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا فرشتوں کا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کا ارادہ لے کر نکلا تھا، اس نے اللہ سے توبہ کرنی تھی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب ان دونوں کا اختلاف ہوا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجا اور اس فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کر ان دونوں میرے فرشتے سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے، حکم دیا۔ حکم کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس راستے کی طرف جا رہا تھا اس کو بھی ناپ لیا جائے، اور جس راستے سے، جس بستی سے وہ آ رہا تھا اس راستے کو بھی ناپ لیا جائے۔ جو راستہ قریب ہوگا وہ فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، اگر جس بستی کی طرف جو وہ جا رہا تھا وہ راستہ قریب ہے تو جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ کا ارادہ لے کر نکلا تھا، یہ تو اللہ سے معافی کا ارادہ لے کر نکلا تھا۔ اور اگر یہ آدمی اس بستی کے قریب ہے جس بستی میں رہ کر اس نے گناہ کی ہے تو پھر جہنم والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، حکم آ گیا۔ اب زمین ناپنا شروع ہو گیا، اللہ کے فرشتے زمین ناپ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت بات یہ تھی کہ وہ آدمی اس بستی کے قریب تھا جس بستی سے اس نے گناہ کیے تھا، وہ اس بستی کے قریب نہیں تھا جس بستی کی طرف وہ توبہ کا ارادہ لے کر جا رہا، بلکہ وہ ابھی پیچھے ہی تھا۔ لیکن چونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ تو فرماتے ہیں کوئی میری طرف آئے میں اس کو اپنی رحمت میں لپیٹ لوں، میں اس پر اپنی رحمت کا نزول کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اس زمین کو حکم دیا، زمین چونکہ سکر گئی اللہ کے حکم کے ساتھ، وہی راستہ وہی علاقہ اس آدمی کے قریب ہو گیا۔ فرشتوں نے جب ناپا تو وہ آدمی اس علاقے کے قریب تھا جس علاقے کی طرف وہ توبہ کا ارادہ لے کر جا رہا تھا، اور اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ رحمت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔